أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ مکرم محترم دوستو اور پیارے بھائیوں، پیچھے کی جو آیات گزری ہیں ان آیات میں جہاد کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک بڑا اس میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کے حوالے سے دلچسپ تاریخی بات جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ یہ آیہ کریمہ 246 جو آج تلاوت ہوئی ہے، ارشاد ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تقریباً 300 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ کوئی 1100 سال پہلے ایک گروہ آیا۔ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ، ایک امیر مقرر فرما دیں تاکہ ہم راہ خدا میں لڑیں، جہاد کریں، اس نبی نے فرمایا کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پہ حکم جہاد لگا دیا جائے، جہاد تم پر فرض کر دیا گیا اور پھر تم جہاد نہ کرو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم جہاد نہ کریں جب کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا اور ہمارے اولادوں سے دور کر دیا۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو وہ لوگوں نے منہ پھیر لیا کہ تھوڑے لوگ ہی باقی رہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس دلچسپ واقعے میں یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک قوم جو بنی اسرائیل میں ہے، اس دوران ان کے پاس نبی کوئی نہیں تھے، اور جب نبی نہ تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے بھلانا شروع کر دیا۔ اعتقادی یعنی عقیدے کے اعتبار سے بھی اور افعال کے کام و حرکتوں کے اعتبار سے بھی یہ نہایت گراوٹ کا، پستی کا شکار ہو رہے تھے، اللہ کے وعدوں کو توڑ رہے تھے، بت پرستی کی طرف کشاں کشاں چلے جا رہے تھے، اور دیگر بد افعالیاں جو ہیں ان کے اندر دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر ایک بڑی جنگجو قسم کی قوم جالوت مسلط کر دی گئی، جسے قوم عمالقہ بھی کہتے ہیں، وہ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اب یہ جالوت جنگجو بھی ہے اور بڑا جابر ظالم بھی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کا شہروں کو چھین لیا، ان سے ان کی زمینوں کو چھین لیا اور لوگوں کو گرفتار کر دیا، طرح طرح کی سختیاں آئی، غلامانہ زندگی گزارنے پر ان کو اس نے مجبور کیا قوم نے۔ اس زمانے میں موجود تو نہ تھے، لیکن پھر ایک بی بی تھی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ بڑا نیک سیرت تھا۔ بی بی جی نے بچے کو ایک عالم دین کے پاس بٹھانا شروع کر دیا، وہ عالم دین اس کو پڑھاتے رہے، ان کے پاس تورات کا علم آ گیا۔ پھر وہ جب بلوغت کو پہنچے تو آوازیں آئیں مختلف طرح کی، اس نے دائیں اور بائیں استاد جی آپ بلا رہے ہیں، اس کا نام ہے شموئی۔
بعض جگہ میں شین کے ساتھ ہے، بعض جگہ سین کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں دی۔ بالآخر 3-4 آوازوں کے بعد یہ وحی آئی، جبریل آئے اور انہوں نے واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، اب آپ جائیں اور اپنی قوم کا خیال کریں اور ان کو جو ہے اللہ کا حکم پہنچائیں۔ جب وہ قوم کی طرف آئے حضرت شمعیل علیہ السلام، تو انہوں نے کہتے ہیں یہ راتوں رات کیسے نبی بن سکتا ہے؟ انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کر دیا کہ اتنی جلدی، اچھا اب اگر آپ ہمارے نبی ہیں تو پھر ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کرو تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں اس کی نیچے رہ کر تو کچھ کام کریں اور ان مصیبتوں سے یہ جو جالوتی قوم ہم پر جنگجو قابض ہو گئی ہے اس سے چھٹکارا، مطلب یہ کہ ایک امیر، ایک سپہ سالار ہمیں مل جائے۔ تو پھر پیغمبر نے دعا کی جو آگے کی آیات میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پر یہ آیت یہاں مکمل ہو جاتی ہے، میں نے اس کا صرف ترجمہ اور تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیا ایک واقعہ کی شکل میں۔ آگے آنے والی 3-4 آیات اسی واقعے سے متصل ہیں۔ تو اس وقت کی جو ہماری نشست ہے نا وہ 5-7-10 منٹ کی، اس میں تو ہم پورے واقعے کو نہیں بیان کریں گے، تو وہ جیسے جیسے آیات آئیں گی انشاءاللہ قسط وار ہو جائے گا روزانہ کی بنیاد پر۔ یہاں پر صرف اسی آیت کریمہ میں رہتے ہوئے یہ بات ہم پر واضح ہو گئی، جب کوئی قوم عقیدوں کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار ہوتی ہے، ان کی عملی حالت خراب ہوتی ہے، اعتقادی بگاڑ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم اور جابروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے، یعنی اس کے اندر یہ فقط واقعہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، کیونکہ قرآن مجید ظاہر ہے قصے کہانی کی کتاب تو نہیں، عبرت کی کتاب ہے، ہدایت لینے کی کتاب ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شمعیل علیہ السلام کی نبوت کو پہلے انکار کرتے ہیں، پہلی جسارت یہ، پھر اس میں مختلف سوالات اٹھاتے ہیں، پھر آگے سے سوال یہ کیا کہ پھر بادشاہ مقرر کر دو۔ اب جو کہ پیغمبر ہے، پیغمبر کے پاس علم نبوت ہوتا ہے، اس علم نبوت کے ذریعے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اب جب پیغمبر وہ تم پر بادشاہ آ جائے گا، میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، اللہ تم پر ایک بادشاہ مقرر کر دے گا، ایک امیر تمہیں مل جائے گا، ایک سپہ سالار تمہیں مل جائے گا، تو پھر یقیناً جہاد بھی تم پر فرض ہو جائے گا، تو تم بھاگ تو نہیں جاؤ گے۔ اب انہوں نے ظاہر پیچھے کے جو ظلم، زیادتیاں، سختیاں، پریشانیاں، صعوبتیں وہ برداشت کر رہے تھے، انہوں نے اسی ریفرنس کو کوٹ کیا کہ ہم کیسے بھاگ سکتے، زمینیں ہماری چھین لی، گھروں سے ہمیں نکال دیا، بچے ہمارے قتل کر دیے، ہمیں سپہ سالار ہی تو چاہیے، پھر دیکھو ہم ان کے ساتھ کیسے چلتے ہیں۔ پیغمبر نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، ایک امیر مقرر ہو گیا جس کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا، وہ مقرر ہوا، نتیجہ وہی نکلا جس کا ڈر، خوف، اندیشہ پیغمبر شمعیل علیہ السلام بیان کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے سائیڈ میں ہو گئے، مگر تھوڑے سے ان کے ساتھ چلنے والے، جیسے غزوہ بدر میں 313 ہو گئے تھے، بس اتنے ہی لوگ آ گئے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے حضرت صاحب، اب اس کو ہم حالات حاضرہ میں اپنے ساتھ وابستہ کرتے ہوئے بحیثیت مجموعی کہیں تو وہ یہ کہ نعرے لگانا آسان ہے، نعرے لگانا آسان ہے، عملی میدان میں کودنا یہ مشکل کام ہے، اور جو شخص نعرہ لگا کر پھر عملی میدان میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے، انہی قوموں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پستی میں۔ تو ہمیں جناب من کردار کا غازی بننا ہے، گفتار کا نہیں کہ خالی زبانی جمع خرچ کرتے رہیں، ہم یہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، اور پھر جب ضرورت پڑے تو پھر گھاری کر یہ والا کام، یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ہے بحیثیت مجموعی سے مسلمانوں کے ساتھ
ہو رہا ہے، ورنہ ایک وہ دور بھی تھا کہ جب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے والے کردار کے غازی تھے کہ حضور کے صرف وضو کے پانی کو اپنے چہروں پہ ملتا ہوا دیکھ کر وہ واپس جا کے بادشاہ کو کہتا تھا ان سے ٹکر نہ لینا، وہ اپنے پیغمبر کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، اس کا خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے، اور وہیں سے وہ لوگ باز آ گئے کیونکہ وہ کردار نظر آ گیا تھا۔ آج انہیں پتہ ہے یہ سوئی ہوئی قوم ہے، جو مرضی کرتے رہو، تو اس لیے حضرات مکرم نعرہ بازی سے نکل کر عملی طور پر ہمیں مسلمان، صحیح مسلمان، محب رسول، محب دین اسلام، محب قرآن، محب احکام خداوندی، ان کا حقیقی محب بنیں گے تو کامیابی ہے، وگرنہ جابر بھی ہمارے اوپر مسلط ہے اور پٹائیاں بھی ہمیں لگ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔